اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ پیارے دوستو، آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں اس کا نام ہے علم کی اہمیت و فضیلت احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور ساتھ میں انشاءاللہ علم کی فرضیت کو بھی واضح کر دوں گا۔ تو پہلی حدیث جامع ترمذی سے میں پیش کرتا ہوں۔ جامع ترمذی میں 2645 نمبر حدیث ہے، یعنی 2645 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2645، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس انسان کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ فلاح حاصل کرے، وہ کامیابی حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ سے مراد ہے فرائض کا علم، اسلامی احکام و مسائل کا علم، اسی طرح یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب دین کے علم میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن جو شخص خود خود گمراہ ہونا چاہیے، اپنے لیے گمراہی مول لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ مسلط فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص صراط مستقیم پر خود چلنا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ساتھ بھلائی ہی چاہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 71، اور وہاں پر اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسری حدیث بھی جامع ترمذی سے ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2646۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی جو شخص علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، چاہے وہ کسی مدرسے میں جائے، کسی مسجد میں جائے، کسی اسکول میں جائے، کسی کالج میں جائے، جب وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے صرف ایک حدیث کا علم سیکھنے کے لیے گئے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا شوق آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک حدیث کی تلاش میں ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس 1 مہینے کی مسافت طے کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دین کا علم سیکھنے بہت زیادہ سفر کر کے گئے تھے۔ تو آپ اندازہ فرما لیں کہ نیک لوگوں کو کتنی چاہت ہوتی ہے، کتنا شوق ہوتا ہے دین اسلام کا علم سیکھنے کے لیے۔ تیسری حدیث بھی جامع ترمذی سے ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2649۔ اس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہو اور پھر اسے وہ چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی ایک شخص سے دوسرا شخص علم دین کی کوئی بات پوچھتا ہے اور جس سے وہ پوچھتا ہے وہ جانتا ہے، اچھی طرح وہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بتاتا نہیں یا چھپا لیتا ہے، تو قیامت والے دن اس چھپانے والے کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو علم دین کی آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں، فرضیت کا اندازہ لگائیں کہ چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ چوتھی حدیث بھی جامع ترمذی سے ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2657۔ حضرت ابو ہریرہ بلکہ حضرت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، یعنی دین کی کوئی بات سنی، اور پھر بالکل اسی طرح اس نے اسے آگے پہنچا دیا جس طرح اس نے مجھ سے سنا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2657۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی علم دین کی اہمیت و فضیلت اور فرضیت۔ آپ اندازہ لگائیں علم دین کی فرضیت کا، کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا فرض ہے، کہ علم دین جو ہے وہ جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم دین اسلام کا علم حاصل نہیں کریں گے تو تب تک اسلامی احکامات پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یعنی اب ایک بندے کو اگر نماز کا علم نہیں ہوگا تو وہ نماز کیسے پڑھے گا، روزے کا علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے رکھے گا، حج کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیسے حج ادا کرے گا۔ تو علم احادیث، علم جو جتنا بھی علم ہے دین اسلام کا، وہ جب تک ہمیں نہیں ہوگا ہم اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ پہلے علم ہوتا ہے، بعد میں عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔